ایک دن ہمارے اسپتال میں ایک ذہنی مریضہ لائی گئی جس کے بیٹے نے ماں سے کسی معمولی بات پر ناراض ہو کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ ماں کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ بعد میں بیٹے کو تو بچا لیا مگر ماں کو ذہنی صدمے سے بحالی کے لیے اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ جب یہ عورت آئی اس کی حالت غیر تھی۔ وہ چیختی چلاتی روتی پیٹتی اور کبھی اپنے سامنے والوں کو بھی مارنے کو لپکتی تھی۔ میری ساتھی نرس بولی، یہ عورت میرے قابو میں نہیں آئے گی، مجھے تو اس کو انجیکشن لگانے سے بھی خوف آ رہا ہے۔ تب میں نے کہا کہ عارفہ تم مجھ سے ڈیوٹی بدل لو، آؤ ہم انچارج سے کہہ کے ڈیوٹی تبدیل کروا لیتے۔ سب حیران تھے کہ جس عورت کی وحشت سے ایسی حالت ہے میں اس کے ساتھ ڈیوٹی کرنے پر مصر ہوں۔ ایک نرس نے پوچھا کہ سارا کیا تم اس عورت سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ ڈر کس بات کا؟ یہ ذہنی مریض دراصل اندر سے بڑے مخلص اور نرم و نازک ہوتے ہیں۔ جب اپنے سماج کے سنگ دلانہ رویوں اور حالات سے نبرد آزمان نہیں ہو سکتے تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم ان کو پیار اور اعتماد دیں گے تو یہ ہم پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم پھر ان سے اپنی بات بھی منوا سکتے ہیں۔ اس عورت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے اس کو اتنا پیار دیا کہ وہ 15 دنوں میں ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ آرام سے انجیکشن لگوا لیتی تھی۔ اب اس کو باندھنا نہیں پڑتا تھا۔ پھر جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میری اس کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی۔ وہ بڑی اچھی اور سمجھدار عورت تھی۔ گھریلو حالات سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی تھی، پاگل نہیں تھی۔ سب مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے پاس کیا منتر ہے جو تم ایسے لوگوں کو قابو کر لیتی ہو؟ میں مسکرا دیتی، لیکن اس سوال پر میرا دل اندر سے رونے لگتا۔ جو میرا اپنا تھا اس کو تو میں قابو نہیں کر سکی، اپنا نہیں بنا سکی، نہ ہی اس کو نارمل ذہنی حالت پر لا سکی۔ وہ کون تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا سب کچھ وہی تھا۔ ایک لڑکی جب کسی کو دل میں بسا لیتی ہے نا، سب کہتے ہیں کہ تیرا منگیتر بڑا بانکا سجیلا گبرو ہے، بڑا خوبصورت ہے، ذہین دانا عاقل ہے، لاکھوں میں ایک ہے، تو بڑی خوش قسمت ہے۔ تب وہ لڑکی خود کو خوش بخت سمجھتی ہے۔ میں بھی خود کو بہت خوش نصیب سمجھا کرتی تھی۔ ایڈن میری پھوپھی کا بیٹا تھا۔ وہ پڑھائی میں ہمیشہ فرسٹ آتا۔ اس کے علاوہ مضمون نویسی، تقاریر، کھیلوں میں غرض، ہر میدان میں اول آتا تھا وہ۔ ہم سب کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ میری پھوپھی کہا کرتی تھی کہ ایڈن اور سارا کی جوڑی خوب رہے گی، میں تو بس اس کو ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ ایسی باتیں سن سن کر میرے دل میں بھی ایڈن کی محبت پیدا ہو گئی اور تصویر میں اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ ایڈن کو میڈیکل لائن میں جانے کا شوق تھا۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ انہی دنوں اس نے FSC کا امتحان دیا تھا۔ اس نے خوب محنت کی تھی۔ اس کو امید تھی کہ اس کے نمبر بہت اچھے آئیں گے۔ وہ اپنے لیے پہلے سے ڈاکٹرز والا سفید کوٹ لے کر آیا تھا۔ ان دنوں میں نرسنگ کی ٹریننگ کر رہی تھی۔ ہماری پھوپھو بھی اسی پیشے سے منسلک تھی۔ کافی عرصہ لیبیا میں خدمات انجام دی تھی، کافی روپیہ بھی کما لیا تھا۔ اب ایک چھوٹا سا بنگلہ ناظم آباد میں خرید لیا تھا۔ یہ لوگ چین اور سکون سے زندگی کے دن گزار رہے تھے جب شہر کے حالات خراب ہوئے تو ایک رات ان کے گھر میں ڈکیتی پڑ گئی۔ آدھی رات کو جب سب سو رہے تھے، ڈاکو نے پھپھا کی کن پٹی پر پسو رکھ دیا اور کہا کہ چابیاں نکالو اور گھر کا سارا مال ہمارے حوالے کر دو۔ میری پھپھو کی بیٹی کم سن تھی، اس کی عمر تب 10 برس تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تب 5 اجنبی افراد کو دیکھا جو اس کے گھر والوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ چپکے سے کمرے سے کھسک گئی تھی۔ ڈاکو نے بچی جان کر غالباً اس کی جانب توجہ نہ دی۔ وہ بھاگ کر گیٹ پر پہنچی اور آہستہ سے گیٹ کو کھول کر باہر نکلی اور پڑوسی کے گھر کی بیل بجانے لگی۔ وہ اٹھ کر اپنے گیٹ پر آئے تو انہوں نے بچی کے رونے کی آواز سنی۔ پوچھا کون؟ بچی نے باپ کا نام بتا کر کہا کہ جلدی آئیے، ہمارے ابو کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کے سر پر پستول رکھا ہوا ہے۔ ہمسائے نے نہ صرف پولیس کو اطلاع کر دی بلکہ آس پاس کے گھروں کی کال بیل بجا کر سب کو جگا دیا۔ پڑوسی باہر نکل آئے، اتنے میں پولیس بھی آ گئی اور سب مل کر گھر کے اندر چلے گئے۔ ڈاکو دوسرا گیٹ پھلانگ کر بھاگ نکلے لیکن ایک پولیس کے ہاتھ آ گیا اور پکڑا گیا۔ اس واقعے کے بعد پھپھا اس قدر پریشان ہوئے کہ پنجاب میں شفٹ ہو گئے۔ گھر بھی فروخت کر دیا گیا۔ اس کے بعد میری ایڈن سے ملاقات نہ ہو سکی۔ البتہ یہ سنا کہ تھوڑے سے نمبرز کی کمی کے سبب اسے میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا اور تمام دن اپنے کمرے میں بند پڑا رہتا۔ سال گزر گیا، میں نے نرسنگ کی ٹریننگ مکمل کر لی اور ایک اسپتال میں جاب کر لی۔ انہی دنوں ہماری پھپھو آئیں، کہا کہ شادی کی تاریخ دے دو، میں اب بیٹے کے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی سے بہت اصرار کیا اور تاریخ لے لی۔ یوں میری شادی میرے خوابوں کے شہزادے ایڈن سے ہو گئی۔ جس روز نکاح ہونا تھا عجیب بات ہوئی۔ ایڈن کو میں نے دیکھا، وہ گھبرایا ہوا عجیب سا لگ رہا تھا۔
میں سمجھی دلہا بنا ہے اس لیے کچھ مختلف سا لگ رہا ہے، شرما رہا ہے، لیکن جب پادری صاحب نکاح پڑھا رہے تھے اس وقت بھی اس کی حالت نارمل نہیں تھی، اس کا رویہ عجیب سا تھا۔ وہ پادری صاحب کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہا تھا، کبھی ہنس پڑتا، کبھی چپ ہو جاتا، جو وہ کہتے وہ نہ کہتا۔ اس پر پادری صاحب کو غصہ آ گیا، انہوں نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا تماشا کر رہے ہو، یہ شادی ہو رہی ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ایڈن ایسا تو نہیں تھا، مجھے خود اس سے ایسی امید نہیں تھی، اس کی بجائے میں شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہی تھی، خدا خدا کر کے کسی طرح نکاح ہو ہی گیا۔ مبارک سلامت کے بعد ہم گھر چلے، سوچ رہی تھی آج دلہا صاحب کی خوب خبر لوں گی کہ معقول آدمی، یہ تم بھرے مجمع میں نامعقول قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے پتہ چلا کہ دلہا صاحب غائب ہیں۔ رات ان کا انتظار کرتی رہی، میرے بھائی ابو سب ایڈن کو ڈھونڈ رہے تھے۔ 3 دن بعد وہ کہیں ایک دوست کے گھر سے برآمد ہوا، یہ اس کو مارے باندھے گھر لائے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، لیکن اب میں رونا بھول چکی تھی، سوچ میں ڈوبی تھی کہ آخر ایڈن کو کیا ہو گیا۔ شادی کے فوراً بعد سہاگ رات کو بھاگ جانا کہاں کی شرافت ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں اس سے آگے کی باتیں بھی دھیان میں آ رہی تھیں کہ شاید وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، شاید وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، یا پھر وہ شادی کے لائق نہیں رہا۔ لیکن میں یہ ہرگز سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ خدا نہ خواستہ اس کے دماغ میں خلل واقع ہو گیا ہے۔ بھلا اتنے بہت سے سوالات کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اگر جواب تھا بھی تو ایڈن کے پاس۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتی، پھپھو نے جلدی سے بوریا بستر باندھ لیا، کہنے لگی مجھے فیصل آباد جانا ہے، جہاں ہمارا گھر ہے۔ یہاں میرا بیٹا بے گھری سے پریشان ہو رہا ہے۔ میرے والدین منہ دیکھتے رہ گئے، وہ مجھے اور اپنے بیٹے کو لے کر آنن فان فیصل آباد چل پڑی۔ میں نے سوچا بھی اپنے گھر جا کر ایڈن سے پوچھوں گی، یہاں کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو ایڈن کا دل برا ہوگا۔ ہماری پھپھو کا گھر کافی بڑا تھا، انہوں نے ایک حصہ مجھے اور ایڈن کو دے دیا، اور پہلے ہی دن بولی بھائی تم اب اپنے دلہا کو سنبھالو، آج سے اس کو دیکھنے بھالنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ 2 یا 3 دن وہ ٹھیک رہا، پیار سے بات چیت بھی کرتا رہا۔ میں نے پوچھا بھی کہ تم نے وہاں ایسی حرکت کیوں کی، تو کہا کہ بعد میں بتاؤں گا۔ میں چپ ہو گئی کہ چلو نئی بات ہے، تلخی نہ ہو، بعد میں پوچھ لوں گی۔ شادی کے 6 روز بعد جب میں اس کے لیے کھانا نکال کر لائی تو اس نے کھانے کی ٹرے ایک طرف رکھ دی، کچن میں گیا اور اپنے لیے خود کھانا نکال کر لے آیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، مگر اس نے میری حیرت کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا، وہ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ تم نے کھانا کھانا ہے یا نہیں، پھر اٹھ کے گھر سے باہر چلا گیا، 2 دن تک نہیں آیا۔ میں نے ساس سے پوچھا، وہ ٹال گئی، کہا کہ کسی دوست کے پاس گیا ہوگا۔ میں نئی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ بغیر اطلاع غائب تھا، اور میری ساس کے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اگلے دن وہ جب آیا تو مجھ سے بات نہیں کی، آتے ہی بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ میں نے پانی پینے کو دیا تو مجھے گھورنے لگا، پھر خود اٹھا اور پانی بھر کے لایا اور پی لیا۔ میں نے پوچھا ایڈن کیوں تم نے میرے ہاتھ سے پانی نہیں لیا؟ مجھ سے ناراض ہو کیا خبر تم نے پانی میں کچھ ملا دیا ہو، اسی لیے میں نے نہیں لیا۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ کے، اس کا رویہ ایسا سرد تھا کہ اس کے بعد مخاطب ہونے کی جرت بھی نہ کر سکی۔ رات کو بھی وہ مجھ سے منہ موڑ کر سو گیا۔ اگلے دن کھانا بنا رہی تھی کہ مجھے پشت پٹ سے یوں دھکا دیا کہ میں چولہے پر گرتے گرتے بچی۔ میں نے کہا کہ ایڈن تم ہوش میں تو ہو، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، اگر میں جل جاتی؟ کہنے لگا سوری، اور جا کر اندر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا اب اس کی شکایت پھپھو سے کروں گی، مگر پہلے یہ کھانا کھا لے ورنہ کھانے کا مزہ بھی خراب ہو جائے گا۔ میں غصے میں تھی، پھر بھی شرافت کا ثبوت دیا اور اس کے لیے کھانا لے کر گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غسل خانے میں چلا گیا اور ہاتھ دھونے لگا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ ہاتھ دھو کر آ جائے تو ہم کھانا شروع کر دیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ مسلسل ہاتھ دھوئے جا رہا تھا، یہاں تک کہ صابن کی ٹکیا ختم ہو گئی تھی۔ میں روحان سی ہو گئی، قریب تھا کہ زور زور سے رونے لگوں، اتنے میں میری نند آ گئی۔ یہ مجھ سے واقعی محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ پروین دیکھو تو ذرا ایڈن کو کس قدر زج کرنے پر تلا ہوا ہے، یہ مجھے مسلسل 1 گھنٹے سے ہاتھ ہی دھوئے جا رہا ہے۔ صبح اس نے چولہے پر اچانک مجھے دھکیل دیا، میں جلتے جلتے بچی۔ پروین بولی کہ بھابھی ایک بات کہوں، قسم کھاؤ کہ تم پھر ایڈن سے نفرت نہیں کرو گی، اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ دراصل ایڈن بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہمدردی کے ساتھ علاج کی بھی ضرورت ہے، یہ ذہنی مریض ہیں، کبھی کبھی تو ان پر پاگل پن کا شدید دورہ پڑتا ہے۔ یہ بات امی نے آپ لوگوں سے چھپائی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد شاید ایڈن بھیا ٹھیک ہو جائیں، انہیں میڈیکل میں داخلہ نہ ملنے کا شدید ذہنی صدمہ ہوا ہے۔ پروین کی بات سن کر میں سکتے میں رہ گئی۔ پھپھو نے ہم سے کتنا بڑا ہاتھ کیا تھا، اپنے پاگل بیٹے سے میری شادی کر کے میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔
وہ کتنی خود غرض تھی نا، اگر وہ ہمیں بتا دیتی تو کم از کم شادی سے پہلے ہم کراچی میں ایڈن کا علاج تو کروا لیتے۔ اس کے بعد میرے دل میں ایڈن کے لیے شدید ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اب وہ جو بھی حرکات کرتے مجھے برا نہ لگتا، اب تو برا منانے والی بات ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ذہنی مریض تھا اور ایک پاگل کی بات کا کیا برا منانا، وہ تو خود سہارے اور ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ کیا کیا خواب سجائے تھے ایڈن کے بارے میں، کیا کچھ نہیں سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں اس کا میں علاج کرواؤں گی، اس کو زندگی کی طرف لاؤں گی۔ اسی وقت امی جان کو خط لکھا اور تمام احوال انہیں لکھ دیا۔ امی اور بھائی فوراً آگے اور ہمیں کراچی لے آئے تاکہ اس کا علاج کروایا جا سکے۔ میں نے ایڈن کی خاطر ایک مینٹل ہاسپٹل میں ہی سروس کر لی، کیونکہ اس کا علاج مہنگا تھا اور یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اسپتال کے مالک کو تمام حالات بتائے اور کہا کہ بے شک آپ مجھ سے ڈبل ڈیوٹی لیں اور تنخواہ بھی نہ دیں، مگر میرے شوہر کا علاج ہونا چاہیے کہ میں ان کے علاج کی استطاعت نہیں رکھتی۔ ان کو مجھ پر رحم آ گیا، انہوں نے مجھے اپنے اسپتال میں رکھا اور ایک کمرہ بھی رہنے کے لیے دے دیا۔ 2 ماہ میرے جیون ساتھی کا علاج ہوا۔ ایک دن وہ سڑک پر بھاگ گیا، میں پیچھے بھاگی، دیکھا تو لوگ اس کو مار رہے تھے۔ میں نے ان کو روکا کہ کیوں مار رہے ہو، یہ تو مریض ہے، اسپتال سے بھاگ کر آیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ باندھ کر رکھو اس مریض کو، پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ وہ بولے کہ کار میں یہ چھوٹی بچی بیٹھی تھی نا، اس کا باپ سامنے دکان سے خریداری میں مصروف تھا کہ یہ آیا اور کار میں بیٹھی بچی کا گلا دبانے لگا تھا۔ اب ہم اس کو نہ ماریں تو کیا کریں؟ وہ مشتعل تھے۔ میں بڑی مشکل سے انہیں سمجھا بجھا کر اس کو چھڑوا کر لے آئی۔ کافی کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، مگر وہ اسپتال میں اس قدر ہنگامہ کرنے لگا کہ میرا بھی یہاں نوکری بحال رکھنا دشوار ہو گیا۔ آخر مجھے اس کو گھر لانا پڑا۔ میرے گھر والے بہت جلد اس کی حرکتوں سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کو کہیں لے جاؤ اور اس کے ساتھ الگ گھر لے کر رہو، ہم اس کو نہیں رکھ سکتے۔ جب کسی کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کا جینا حرام کر ڈالتا ہے۔ ہاتھ دھونے لگتا ہے تو صبح سے شام تک ہاتھ دھونے میں ہی لگا رہتا ہے اور کبھی بیٹھے بیٹھے اٹھ کر گلا دبانے لگتا ہے۔ تب میں نے سوچا کہ میں کیوں اس کی خاطر اپنے والدین کی زندگی عذاب میں ڈالوں۔ میری ایک سہیلی لاہور میں رہا کرتی تھی، اسے فون کر کے حوال بتایا۔ وہ بولی کہ پریشان نہ ہو، یہاں آ جاؤ، ہم تمہارے شوہر کو لاہور کے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیتے ہیں، شاید ٹھیک ہو جائے۔ وہاں بھی میں نے ایڈن کو داخل کیا، خود اس کے ساتھ رہی، مگر اسے افاقہ نہ ہوا۔ بظاہر ٹھیک ہو جاتا، اچھی طرح بات چیت کرتا، اس کی کسی حرکت سے بھی اندازہ نہ ہوتا کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ ایک دن اچانک اس نے کس کر میرے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ میرا منہ ہی پھر گیا، گال سوج گیا، میں رونے بیٹھ گئی۔ پھر لاہور سے اسے فیصل آباد لے آئی تاکہ بے گھری سے تو نجات ملے۔ یہاں آ کر ایک ہاسپٹل میں سروس تلاش کی، چاہتی تھی کہ کچھ رقم اکٹھی کر لوں تاکہ ایڈن کا علاج کروا سکوں۔ میری ساس سسر بیٹے کے علاج کے لیے پھوٹی کوڑی دینے پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے مجھ سے اس کی شادی اسی وجہ سے کی تھی کہ اپنی بلا میرے سر مڑ کر خود سکون کی نیند سونا چاہتے تھے۔ میں نے لیکن ایڈن کو کبھی بلا نہیں سمجھا تھا، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ بلا کب اپنے حواسوں میں تھا۔ ان دنوں پھپھو نے میرا جینا حرام کر ڈالا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مجھ سے تعاون کریں کہ انہوں نے مجھ پر جان بوجھ کر ظلم ڈھایا تھا۔ میری عمر ہی کیا تھی جو مجھ کو اپنے پاگل بیٹے سے بیاہ کر لے آئی۔ اب ستم یہ تھا کہ میں پڑوسن سے بھی بات نہ کروں، اچھے کپڑے اس لیے نہ پہنوں کہ میرا شوہر پاگل ہے۔ ایک دن میں سو رہی تھی کہ اچانک ایڈن آ گیا۔ جانے اسے کیا سوجی کہ میرا گلا گھونٹنے لگا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اگر میرا دیور اچانک نہ آ جاتا تو شاید میں مر چکی ہوتی۔ تبھی میرے دیور نے کہا کہ بھابھی پلیز، خدا کے لیے اب تم یہاں سے چلی جاؤ، ایڈن تو ٹھیک ہوگا نہیں، تم جان سے چلی جاؤ گی۔ مگر ساس کہنے لگی کہ ایڈن کو بھی ساتھ لے جاؤ ورنہ میں تم کو اکیلے جانے نہیں دوں گی۔ میں نے کہا کہ پھوپھو، میں نے اپنا زیور تک بیچ کر آپ کے بیٹے کے علاج پر لگا دیا، آپ مجھے اس کے علاج کے خرچہ نہیں دے سکتی تو رہنے کے لیے اپنا کراچی والا گھر دے دیں۔ آخر میں اس پاگل کے ساتھ کہاں رہوں، کون مجھے رہنے دے گا؟ وہ بولیں کہ اس مکان کا نام بھی مت لو، اس کا کرایہ مجھے ملتا ہے، کیا تم کرایہ دو گی؟ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا۔ انہیں اپنے بیٹے سے ہمدردی نہیں تو مجھے کیوں ہو؟ میں صبح ڈیوٹی پر گئی تو میری ساس بھی وہاں آ گئی، کہا کہ ہاسپٹل سے چھٹی لو، ہم سب کراچی چلتے ہیں۔ میں نے اپنے انچارج سے کہہ دیا کہ ان سے کہیں کہ چھٹی نہیں مل سکتی۔ تب انہوں نے دھمکی دی کہ اچھا تو پھر ہم یہیں بیٹھے ہیں، تم ڈیوٹی کر لو، ہم تمہیں ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ ایک نرس نجمہ میرے ساتھ کام کیا کرتی تھی، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بولی، سارا تمہارے ساس کے تیور ٹھیک نہیں لگتے، تم ان کے ساتھ مت جانا، چھٹی ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ نکل چلو، میں تم کو بعد میں ریل میں بٹھا دوں گی، تم اپنے میکے چلی جانا۔ میں نے یہی بہتر جانا، چھٹی سے پہلے ہی نجمہ کے ساتھ ہاسپٹل سے نکل کر اس کے گھر چلی گئی۔ پھپھو ڈیوٹی ختم ہونے تک میٹنگ روم میں بیٹھی رہیں۔
میرا انتظار کرتی رہیں۔ جب پتہ چلا کہ میں جا چکی ہوں تو وہیں واویلا مچا دیا کہ سارا میرے زیورات اور قیمتی اشیاء لے کر چلی گئی ہے۔ یوں پولیس نے ریلوے اسٹیشن پر میرے لیے ناکہ بندی کی، مگر میں اسٹیشن کب گئی تھی؟ میں تو نجمہ کے گھر پر تھی۔ اس نے امی کو اطلاع کر دی کہ میں اس کے گھر پر ہوں، آ کر لے جائیں۔ تب والد اور بھائی آئے اور مجھے اپنے ساتھ کراچی لے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھپھو مجھے لینے آ گئی، لیکن ابو جان نے نہ جانے دیا اور ان سے کہا کہ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ اپنے پاگل بیٹی کی بیماری کو چھپا کر ہمیں دھوکہ دیا ہے تم نے۔ اب سیدھی طرح سے طلاق بھجواؤ، نہیں تو ہم کیس کر دیں گے۔ مگر پھپھو سیدھی طرح کب ماننے والی تھی؟ والد صاحب کو تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنا پڑا۔ 2 سال عدالتوں کے چکر لگتے رہے۔ میں نے پھر سے ہاسپٹل میں ملازمت کر لی۔ جو کچھ کمایا سب مقدمے پر خرچ کر دیا، تب جا کر کیس سے جان چھٹی۔ آج بھی ایڈن کے بارے میں سوچتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ اچھا بھلا تھا۔ خدا جانے اس کو کیا ہو گیا۔ کاش اس کے والدین میرا ساتھ دیتے تو میں اس کے خاطر خواہ علاج کروا سکتی۔ انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے۔ میرے نصیب میں شادی کے بعد کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ اذیت ہی اذیت تھی۔ اب تو پھر بھی سکون سے ہوں۔ ڈیوٹی دے کر آتی ہوں، تھک کر سو جاتی ہوں۔ جب سے ایڈن سے جدا ہوئی ہوں تبھی سے اس جیسے ذہنی مریضوں سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ ان کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے، شاید اسی لیے بھی کہ میں ایڈن کی وہ خدمت نہ کر سکی جو مجھے کرنا چاہیے تھی۔